عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج تیسرے پارے کے میں آپ کے بارے میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس کے دو حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بقیہ سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا ہے ابتدائے سورہ آل عمران۔ پھر سورہ بقرہ میں 2 بڑی آیات کا ذکر ہے جس کی تفسیر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر 2 انبیاء کا ذکر ہے اور صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ سے مناسبت ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے 4 قصے ہیں، اہل کتاب سے مناظرہ ہے، اور انبیاء سابقہ سے عہد ہے کہ جو آپ نے وہ عہد کو قبول کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے۔ پھر جو بڑی 2 آیاتیں ہیں وہ ہے ایک آیات الکرسی جو فضیلت میں بہت بڑی ہے اور 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے جو کہ آیات مدائنہ جو مقدار میں بہت بڑی ہے، اور اس میں تجارت اور قرض کا ذکر ہے۔ پھر 2 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ، اور دوسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ اور پھر جو ذکر ہے صدقہ کا کہ بظاہر صدقے سے مال تو کم ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن اور سود سے بڑھتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہے، اور سورہ آل عمران میں وہ نصارا سے ہے۔ پھر اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 وہ ذکر ہوا ہے۔ غزوہ بدر کا جس میں 313 نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 کفار کو شکست دی۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پل پائے جانے کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ جو ہے وہ ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا کرنا، اور چوتھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں بولنا، اور زندہ آسمان میں اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اہل کتاب سے مناظرے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ سابقہ انبیاء سے یعنی انبیاء سابقین سے یہ عہد دیا گیا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو آپ اس کی بات مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری تمام امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ اور آج کا عمل صالح یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دیں اگر آپ واقعی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔